یوں تو سبھی پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرما بردار تھے، لیکن آپ کا ہدہد آپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری میں بہت مشہور ہے۔ اسی ہدہد نے آپ کو ملک سبا کی ملکہ بلقیس کے بارے میں خبر دی تھی کہ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر سلطنت کرتی ہے اور بادشاہوں کے شایع شان جو بھی سر و سامان ہوتا ہے وہ سب کچھ اس کے پاس ہے، مگر وہ اور اس کی قوم ستاروں کی پجاری ہے۔ اس خبر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے نام جو خط ارسال فرمایا، اسی کو یہ ہدہد لے کر گیا۔ چنانچہ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے فرمایا کہ تم میرا یہ خط لے جاؤ اور ان کے پاس یہ خط ڈال کر پھر ان سے الگ ہو کر تم دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ ہدہد یہ خط لے کر گیا اور بلقیس کی گود میں اس خط کو اوپر سے ہی گرا دیا۔ اس وقت اس نے اپنے ارد گرد کے سلطنت کو مجمع کو اکٹھا کیا، پھر خط کو پڑھ کر لرز اٹھی اور اپنے اراکین سے یہ کہا کہ جیسے کہ سورۃ نمل میں فرمایا گیا ہے کہ اے سردارو، میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحیم ہے۔ خط کا مضمون یہ ہے کہ تم مجھ پر بلندی نہ چاہو اور تم مسلمان ہو کر میرے حضور حاضر ہو جاؤ۔ خط سنا کر بلقیس نے اپنے سلطنت کے امیروں اور وزیروں سے مشورہ کیا تو ان لوگوں نے اپنی طاقت اور جنگی مہارت کا اعلان اور اظہار کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام سے جنگ کا ارادہ فرمایا۔ اس وقت عقلمند بلقیس نے اپنے امیر اور وزیروں کو سمجھایا کہ جنگ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس سے شہر ویران اور شہر کے عزت دار باشندے ذلیل و خوار ہو جائیں گے، اس لیے یہ مناسب خیال نہیں ہے کہ کچھ ہدیہ تو ایسے کرتے ہیں کہ کچھ ہدیہ اور تحائف اس کے پاس بھیج دو، اس سے امتحان ہو جائے گا کہ حضرت سلیمان صرف بادشاہ ہیں یا اللہ کے نبی بھی ہیں۔ اگر وہ نبی ہوں گے تو ہرگز میرا ہدیہ قبول نہیں کریں گے، بلکہ ہم لوگوں کو اپنے دین کی اتباع کا حکم دیں گے، اور اگر وہ صرف بادشاہوں کا بادشاہ ہوں گے تو میرا ہدیہ قبول کر کے نرم پڑ جائیں گے۔ چنانچہ بلقیس نے 500 غلام، 500 لونڈیاں، بہترین لباس اور زیوروں سے آراستہ کر کے بھیج دیا، اور ان لوگوں کو سونے کی اینٹیں اور بہت سے جواہرات اور جڑواں تاج ایک خط کے اپنے قاصد کے ساتھ بھیجا۔ ہدہد یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور وہ دیکھ کر روانہ ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ کر سب خبر پہنچا دی۔ چنانچہ بلقیس کا قاصد جب چند دنوں کے بعد تمام سامانوں کو لے کر دربار میں حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے غضبناک ہو کر قاصد سے فرمایا کہ جیسے قرآن پاک میں ہے، آپ نے فرمایا کہ کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرتے ہو؟ تو اللہ نے مجھے جو دیا ہے وہ اس سے بڑھ کر اور بہتر ہے، جو تم دیا اور تمہیں دیا ہے تو واپس جاؤ، ہم ان پر وہ لشکر لائیں گے جن کی انہیں طاقت نہ ہوگی، اور ضرور ہم ان کو ان کے شہر سے ذلیل کر کر نکال دیں گے اور وہ پست ہو کے جائیں گے۔ چنانچہ اس کے بعد جب قاصد نے واپس لوٹ کر بلقیس کو سارا ماجرا سنایا تو بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار اور یہاں کے عجائبات دیکھ کر ان کو یقین آ گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام خدا کے نبی برحق ہیں اور ان کی سلطنت اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اپنے دین کی طرف دعوت دی تو اس نے نہایت ہی اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے نکاح کر کے اس کو اپنے محل میں رکھ لیا۔ اس سلسلے میں ہدہد نے جو کارنامے انجام دیے وہ بلا شبہ عجائبات عالم میں سے ہیں، یقیناً حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات میں سے ہیں۔